اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی صورت ہے سورۃ الطور، اور طور کا ذکر بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ بالکل دوسری آیت میں، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی، طور پہاڑ ہم جانتے ہیں۔ اس صورت میں نیک اور برے لوگوں کے انجام کا ذکر ہے، مشرکین کا رد بھی ہے، اور ان کے لیے وعید یعنی ڈراوے بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے بیان کیے گئے، اور بڑے جلالی انداز میں اللہ کی نعمتیں اور اس کی قدرتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطور، کوہ طور کی قسم، یعنی طور پہاڑ کی، وہ کتاب مستور، اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم، فی رق منشور، جو کھلے صحیفے میں ہے۔ مراد تورات نہیں گئی ہے، کیونکہ طور کا ذکر ہے تو کتاب وہاں تورات عطا ہوئی، لکھی ہوئی تختیوں میں تھی۔ فی رق منشور، جو کھلے صحیفے میں ہے۔ والبیت المعمور، اور بیت معمور کی قسم۔ زمین پر اللہ کا گھر ہے خانہ کعبہ، آسمانوں کی بلندیوں پر، ساتوں آسمان کے اوپر اللہ کا گھر بیت معمور اس کو کہتے ہیں۔ اور بخاری اور مسلم شریف کی روایت، 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں، 70,000، اور جس نے ایک مرتبہ کر لیا اب اس کے لیے ویزا نہیں ہے، ہاں اس کی باری نہیں آئے گی اب۔ تو اللہ کے فرشتوں کی تعداد کیا اندازہ کریں گے، اللہ اکبر۔ والبیت المعمور، اور بیت معمور کی قسم۔ والسقف المرفوع، اور اونچی چھت کی قسم۔ والبحر المسجور، اور ابلتے ہوئے سمندر کی قسم۔ قیامت کے دن سمندر بھڑکائے جائیں گے، سورہ انفطار میں آخری پارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ والبحر المسجور، اور ابلتے ہوئے سمندر کی قسم۔ ان عذاب ربک لواقع، بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے۔ ما لہ من دافع، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان کانپ کر لرز اٹھے گا۔ وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ بڑی تیزی سے چلیں گے۔ فویل یومئذ للمکذبین، تو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ الذین هم فی خوض یلعبون، جو بیہودہ باتوں میں کھیل رہے ہیں۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن انہیں دھکے دے کر جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا۔ ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، کہا جائے گا یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، تو کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اب سمجھ آ گئی کس کا انکار کیا تھا اے مجرمو تم نے؟ اصلوها فاصبروا او لا تصبروا، تم اس جہنم میں جھلس جاؤ، جلو، پھر تم صبر کرو یا صبر نہ کرو، سواء علیکم، تمہارے لیے برابر ہے، یہیں جلنا، رہنا اور بھگتنا ہوگا عذاب کو۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ اللہم اجرنا من النار، یہ اللہ ڈرا رہے ہمیں اور آپ کو، ابھی ڈرنا چاہیے اور فکر کرنی چاہیے کہ کیسے بچیں جہنم سے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے جہنم سے۔ اب اللہ کی جنت کا بیان، بڑا پیارا، بہت پیارا بیان۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک متقین باغات اور نعمتوں میں ہوں گے۔ بار بار تقوی تقوی آ رہا ہے نا، اور زندگی بھر کا روزہ کیا ہے؟ تقوی۔ جنت آسان نہیں، مشقتوں سے گھیری گئی، گناہوں سے بچنا ہوگا۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک متقین باغات اور نعمتوں میں ہوں گے۔ فاکہین بما آتاہم ربہم، جو نعمتیں ان کا رب انہیں عطا فرمائے گا ان سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور ان کا رب انہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے گا۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، ان سے کہا جائے گا خوب مزے سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، وہ قطاروں میں بچھے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ کون سے تخت؟ جنت کے شاہانہ تخت۔ کون سے تکیے؟ ایسے نہیں کہ 6 دن میں پھس ہو جاتے ہیں، وہ تکیے نہیں، جنت کے شاہانہ تخت پر لگے تکیے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ ان کا نکاح کر دیں گے۔ لیجئے، نکاح بھی ہوگا وہاں پر، حوروں کا ذکر آئے گا بار بار آخری صورتوں میں۔ اور جو الرجک ہے اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ میں جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں، کچھ لوگ حوروں کا بیان کرنے میں بیچارے بڑے ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں، عجیب سی ان کو شرم آتی ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، پھر کبھی اور بات کریں گے انشاءاللہ۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ ان کا نکاح کر دیں گے، یعنی ان کے ساتھ ان کو رکھیں گے، فیملی کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اگلی آیت بڑی پیاری، یہ تو یاد کرنی چاہیے ہمیں، یہ جنتی گھرانے کا بیان آ رہا ہے۔ جنتی فیملی کیسی ہوتی ہے؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ
الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان کی ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو انہی کے ساتھ شامل فرما دیں گے اور ان کے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کریں گے۔ شرط کیا ہے؟ ماں باپ بھی ایمان پر، اولاد بھی ایمان پر، اور بٹ نیچرل پھر ایمان کی محنت تقاضوں پر بھی عمل کرنا۔ اگر یہ نقشہ ہے، گھر میں ایمان ہے الحمدللہ، اور ایمان کی باتیں ہوتی ہیں، ایمان کے کم ہو جانے کی فکر ہو، ایمان کے لٹ جانے کی فکر بھی رہتی ہو کہ ایمان ضائع تو نہیں ہو رہا، ایمان کم تو نہیں ہو گیا، چوری تو نہیں کر لیا کسی نے ایمان میرا، شیطان نے اچک تو نہیں لیا، فکر ہو تو جو ماں باپ اور اولاد ایمان پر، اللہ فرمانے جنت میں جمع کر دیں گے، ان کے اعمال میں کمی نہیں کریں گے۔ جنت میں درجات بہت ہیں، سب ایک جگہ تو نہ ہوں گے، تو کوئی اوپر کوئی نیچے، تو اللہ کی شان ہے اوپر والے کو نیچے نہیں، نیچے والے کو ایلیویٹ کر کر اللہ اوپر والوں کے ساتھ ملا دے گا، یہ اللہ کی شان ہے۔ مزید بہت ساری باتیں وہ تفاسیر میں دیکھیے گا۔ اصل نقطہ شرط ہے ایمان، اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کی محنت، یہ فکر گھر میں ہو، اللہ اس فیملی کو جنت میں جمع فرما دے گا۔ اللہ ہمارے گھرانوں کو جنتی گھرانہ بنا دے، ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ کل امرئ بما کسب رہین، کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنے عمل کے بدلے گروی ہے۔ گروی کسے کہتے ہیں؟ کوئی شے کولیٹرل رکھوا کر، سیکیورٹی رکھوا کر پیسہ لیتے ہیں نا، بھائی پیسہ واپس کرو، قرض واپس کرو، سیکیورٹی لے جاؤ۔ تو ہماری جان پھنسی ہوئی ہے، اس جان کو چھڑانا ہے، ہر ایک کی جان پھنسی ہوئی ہے، رہن رکھی ہوئی ہے، اس کو چھڑانا ہے۔ کیا؟ کیسے چھڑاؤ گے؟ ایمان اور ایمان کے تقاضوں پر عمل لاؤ، جان بچواؤ، جاؤ جنت میں۔ اور ایمان نہیں لاتے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں لاتے، پھنسی رہے گی جان اور جاؤ جہنم میں، استغفر اللہ۔ چھڑانا ہے اس کو۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنے عمل کے بدلے گروی ہے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم انہیں خوب عطا کریں گے میوے اور گوشت اس میں سے جو وہ چاہیں گے۔ اللہ اکبر، کیسا کیسا گوشت ہوگا؟ طیر، پرندوں کا بھی ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں علیہ السلام، بڑا پیارا موقع، حضور حضرت عمر کے ساتھ تشریف فرمایا رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے فرمایا عمر رضی اللہ عنہ، عمر وہ جو نہر کوثر ہے نا، اس کا جو پانی ہے نا، وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، برف سے زیادہ سفید سارٹ آف ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، ٹھنڈا بھی ہوگا۔ اور اے عمر، بڑی بڑی گردنوں والے پرندے جن کی گردنیں اونٹ جیسی ہوں گی، اونٹ کی گردن جیسی، بڑے بڑے پرندے اس نہر کوثر سے پی رہے ہوں گے۔ تو حضرت عمر عرض کرتے ہیں حضور کیا ہم مزے کر رہے ہوں گے؟ وہ تو نہر کوثر سے پی رہے ہوں گے، ایک ہے حوض کوثر وہ پہلے ہے، نہر کوثر جنت میں، حضور کیا مزے آئیں گے ان کے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا عمر سوچو جو ان پرندوں کا گوشت کھائیں گے وہ کتنے مزے کریں گے۔ اللہ سجا رہا ہے جنت کو بھائی، اللہ یقین عطا فرما دے۔ دنیا تو قید خانہ لگے گی، پھر جان چھوٹے میری یہاں سے، وقت پر ہی جائیں گے، جان چھوٹے یہاں سے، بھائی قید خانہ ہے تو مزید ادھر ہے۔ اللہ یقین عطا فرمائے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم انہیں خوب عطا کریں گے میوے اور گوشت اس میں سے جو وہ چاہیں گے۔ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ، اس جنت میں ایک دوسرے سے وہ جھپٹ کر شراب کے پیالے لے رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیسی ہوگی وہ؟ لا لغو فیہا ولا تأثیم، جس میں نہ کوئی بیہودہ بات ہوگی اور نہ کوئی گناہ کا معاملہ ہوگا، پاکیزہ ہوگی، جھپٹ رہے ہوں گے۔ آج چیئرز ہوتے وہ حرام ہے، کل جام بھی چھلکیں گے اور جھپٹ جھپٹ کر لیں گے، جیسے کہ دوستوں کی محفلوں میں ہوا کرتا ہے۔ یہ لطف ادھر ہے اور وہاں کی پاکیزہ ہوگی شراب، پاکیزہ ہوگا مشروب، نہ بیہودہ بات اس میں ہوگی، نہ کوئی گناہ کا معاملہ۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ، اور ان کی خدمت کے لیے نوجوان لڑکے ان کے ارد گرد پھر رہے ہوں گے۔ كَأَنَّهُنَّ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، ایسے خوبصورت جیسے وہ چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری جگہ ہے کہ وہ ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، خدمتگار، وہ خدمتگار اتنے خوبصورت جیسے کہ موتیوں کو چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ تو جن کے یہ خدمتگار ہوں گے وہ جنت والوں کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر پوچھیں گے۔ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، وہ کہیں گے بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے تھے۔
دنیا میں زندگی ڈرتے ڈرتے گزاری، تقوی والی، گناہوں سے بچنے والی. فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، تو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا. جہنم کی جھلسا دینے والی ہوائیں، اس سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. انا کننا من قبل ندعو، بے شک ہم اس سے پہلے اسی اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے. انہ هو البر الرحیم، بے شک وہ اللہ بہت احسان فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، اے نبی علیہ السلام آپ نصیحت کیجئے، پس آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ ہی مجنون. کاہن کچھ ایسے لوگ ہوتے جو تکے لگا کر ادھر ادھر کی باتیں بتایا کرتے تھے، تو معاذ اللہ حضور پر کاہن ہونے کا ان لوگوں نے الزام لگایا، مجنون ہونے کا. بار بار اللہ تعالیٰ نے نفی فرمائی، اور ہم پڑھتے آئے کہ جن کا اخلاق اتنا عمدہ کہ تم صادق اور امین کہتے تھے، ان کو تم یہ کہے تو کاہنوں کا ایسا کردار ہوتا ہے، مجنون لوگوں کا ایسا کردار ہوتا ہے. غور کرو. ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، کیا وہ کفار کہتے کہ شاعر ہیں جن کے بارے میں ہم زمانے کی گردش یعنی موت کا انتظار کر رہے ہیں؟ معاذ اللہ. قل آپ فرما دیجئے تربصوا فإنی معکم من المتربصین، تم انتظار کرو تو بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون، کیا ان کی عقلیں یہی سکھاتی ہیں یا وہ ہیں ہی سرکش لوگ، ہٹ دھرمی میں آ گئے؟ ام یقولون تقولا، کیا وہ کہتے کہ اس رسول نے اس قرآن کو خود گھڑ دیا ہے؟ بل لا یؤمنون، نہیں بلکہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ ایمان لا کر نہیں دیتے. فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، تو چاہیے کہ وہ اس جیسا کوئی کلام لے آئیں اگر وہ سچے ہوں. یہ ہے آیت 34 سورہ طور، پورے قرآن کا چیلنج. بعد میں ہم نے کیا سمجھا پہلے، یعنی اس کے بعد کیا ہوا؟ 10 سورتیں یا ایک ہی سورت لے آؤ. یہ گریجولی چیلنج آسان ہوا، یہ باتیں ہم پڑھ کر آئے ہیں. اب جو اگلی آیات ہیں ایک سرچنگ کوئسچن کے انداز میں، بڑا جلالی انداز اور اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ کسی خالق کے بغیر ہی پیدا کر دیے گئے ہیں یا یہ خود اپنے خالق ہیں؟ ام یہ دیکھیے ہر آیت میں آ رہا ہے. ام خلقوا السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے؟ بل لا یوقنون، ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ کہ یقین نہیں رکھتے. ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں یا وہ حاکم بنے ہوئے ہیں؟ ام لهم سلم یستمعون فیہ، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر وہ آسمان میں باتیں سن لیتے ہیں؟ فلیات مستمعهم بسلطان مبین، تو ان میں جو سننے والا ہے اسے چاہیے کہ کوئی واضح دلیل لے کر آئے. ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ ہاں، یہ بھونڈی تقسیم تم نے کر رکھی ہے. ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، اے نبی کیا آپ نے اس سے کوئی اجرت مانگی ہے کہ جس کے تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے، آپ نے کوئی سے پیسہ مانگا ہے؟ یہ اللہ ان مشرکوں کو سنا رہا ہے. ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے کہ وہ اسے لکھ لیتے ہیں؟ ام یریدون کیدا، کیا وہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ فالذین کفروا هم المکیدون، تو جنہوں نے کفر کیا وہ خود ہی چال میں پھنسنے والے ہیں. ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ کوئی دلیل نہیں ان لوگوں کے پاس. سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے ہر اس شے سے جسے وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں. وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُ السَّحَابُ مَرْكُومٌ، اور اگر وہ آسمان کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھ لیں تو وہ کہیں گے کہ کوئی تہ بتہ جمع ہوا بادل ہے. عذاب بھی آئے گا تو کہیں گے بادل آ رہا ہے بس، جیسے ایک قوم نے کہا تھا جو بادل کو دیکھ کے رنگ رلیاں منائیں گے. استغفر اللہ. قوم عاد. فَذَرْهُمْ حَتَّى يَقُولُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ، تو ان کو چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس میں وہ بے ہوش کیے جائیں گے. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، جس دن ان کی کوئی چال ان کے کام نہیں آئے گی. ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے اس کے علاوہ دنیا میں بھی عذاب ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اور اے نبی علیہ السلام آپ اپنے رب کا حکم آنے تک صبر کیجئے، بے شک آپ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کا حکم آئے گا ان کے لیے، لیکن ابھی صبر کیجئے، اور آپ ہماری نگاہوں میں ہیں. یہ حضور کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے التفات. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور جب بھی آپ اٹھیں
اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے. بہت ساری باتیں, اللہ کے دین کی دعوت کے لیے اٹھیں, اللہ کا ذکر کیجیے. تہجد کے لیے اٹھیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجیے. کسی محفل و مجلس سے اٹھے, اللہ کا ذکر کیجیے. حین تقوم, جب آپ کھڑے ہوں اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ, اور رات میں بھی اس کی تسبیح کیجیے, اور ستاروں کے چھپ جانے کے وقت بھی, یعنی سحری کے وقت میں بھی اللہ کی تسبیح کیجیے. اللہ اپنے ذکر کرنے والے بندوں میں ہم سب کو شامل رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.